أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال طيرنا بك وبمن معك قالت طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلما پس جب جاءت وہ آئی قیل کہا گیا اہاکذا عرشک کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے قالت کہا اس نے کأنہ ہوا کہ گویا یہ وہی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ اور دیا گیا ہمیں علم من قبلہا اس سے پہلے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم ہو گئے مطیع تابع فرمان وصدہا اور اسے روکے رکھا ما اس چیز نے کانت تعبد تھی وہ عبادت کرتی من دون اللہ اللہ کے علاوہ انہا بے شک وہ کانت تھی من قوم کافرین ایک کافر قوم سے قیلا کہا گیا لہا اس کے لیے ادخلی تو داخل ہو جا الصرح محل میں فلما پس جب رأتہ دیکھا اس نے حسبتہ لجتاً گمان کیا اس کو لجہ گہرا پانی وکشفت اور کھول دیا عن ساقیہا اپنی دونوں پنڈلیوں سے پردہ اٹھایا اپنی دونوں پنڈلیوں سے قال کہا انہ بشک وہ صرح مبرد صرح محل ہے ممرد جو جڑا ہوا ہے من قواریر شیشوں سے قالت کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں ظلم کیا نفسی اپنی جان پر واسلمت اور میں اسلام لائی مطیع ہوئی مع سلیمان کے ساتھ للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا الی ثمود
قوم سمود کی طرف اخاہم صالحا ان کے بھائی صالح کو ان یہ کہ اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فَإِذَا پس اچانک ہم فریقان وہ ہو گئے دو گروہ یختصمون جھگڑنے لگے قال کہا یا قوم اے میری قوم لما تستعجلون تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو تم جلدی کرتے ہو بالسیئہ برائی سے قبل الحسنہ اچھائی سے پہلے لولا تستغفرون اللہ کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے اللہ تبارک و تعالی سے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے قالو کہا قوم نے اطیرنا بکا ہم بدشگونی لیتے ہیں تیرے ساتھ وبمن معک اور ان کے ساتھ جو تیرے ساتھی ہیں قال کہا طائرکم عند اللہ تمہاری نحوست بدشگونی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے بل انتم بلکہ تم قوم تفتنون ایسی قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو فتنے میں مبتلا کی ہوئی قوم ہو فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک یہاں تک کل گفتگو ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت جو تھا وہ اپنے دربار میں منگوا لیا اور پھر کیا اپنے کاریگروں سے کہا کہ اس کے تخت کے اندر اس کی بناوٹ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ملکہ کے ذہن کی ملکہ کی صلاحیت کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جائے کہ جانچا جائے دیکھا جائے کہ ملکہ جو ہے وہ کتنی صلاحیت کے مالک ہے اس کا کتنا ذہن کام کرتا ہے عقل مند ہے یا نہیں پہچانتی ہے یا نہیں بہرحال فلما جاءت پس جب وہ ملکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی قیل اہاکذا عرشک تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے سوال اس انداز میں کیا کہ جس کے اندر جواب کے اثرات جو ہے وہ موجود بھی ہیں اور نہیں بھی کیونکہ اگر اس سے یہ سوال کرتے کیا یہ تمہارا عرش ہے تو اس کا جواب یہی تھا ہاں یا نہیں لیکن انہوں نے ایسے سوال کیا اہاکذا عرشک کیا تیرا عرش ایسا ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے بہت عظیم و شان جو ہے عرش بنوایا ہوا تھا تو انہوں نے اسی کو تبدیل کر کے تھوڑی سی اس میں ہیر پھیر کر کے پوچھا کیا تیرا عرش ایسا ہے تو اس نے بھی پھر آگے سے ویسا ہی جواب دیا قالت اس نے یہ نہیں کہا ہاں یا نہیں اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا کأنہ ہوا گویا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے کہ نہ اس نے نفی کی ہے کہ میرے صحیح طرح پہچان میں نہیں آ رہی اس وجہ سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا نہیں ہے لیکن کچھ تبدیلی کی تھی ساری تبدیلی بھی نہیں کی تھی اس وجہ سے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہاں یہ واقعتاً بالکل میرا ہی ہے تو اس نے بھی وہی جواب دیا جیسا سلیمان علیہ السلام کا سوال تھا بالکل ویسا ہی جواب کہ ہاں یہ تو گویا کہ بالکل ویسا ہی ہے اور ساتھ ہی اس نے صلاحیت کو مانتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کا فوراً سے اقرار کیا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا یہ آپ کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے ہنرمندی عطا کی ہے کاریگری عطا کی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا ہمارے پاس اس کا پہلے سے علم پہنچ چکا تھا کہ جب آپ نے خط بھیجا ہمیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم الشان سلطنت عطا کی ہے اس لیے ہم نے پہلے سے جان لیا تھا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم اسی وقت آپ کے تابع فرمان بن گئے تھے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ وَصَدَّهَا اور روکا اس خاتون کو اس ملکہ کو ما اس چیز نے كَانَتْ تَعْبُدُ جس کی وہ عبادت کرتی تھی من دون اللہ اللہ کے علاوہ اس کے نا دو تین طرح سے معنی کیے جاتے ہیں پہلا یہ کہ وَصَدَّهَا اور اسے روکا ما اس چیز نے وہ کس کی عبادت کرتی تھی سورج کی یعنی سورج کی عبادت کرنے کے فعل نے کیونکہ پیچھے جب ہدہد آیا تو اس نے کیا کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ کہ شیطان نے ان کے لیے سورج کو سجدہ کرنا سورج کی عبادت کرنا ان کے لیے مزین کر دیا اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا پہلی تو اس کی
یہ تشریح بنتی ہے کہ وصدھا اور اس ملکہ کو روک دیا، ما اس عبادت نے، اس چیز نے، ما کانت تعبد من دون اللہ جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کرتی تھی، یا وہ عبادت نے اس کو راہ راست سے روک دیا، یا جس چیز کی وہ عبادت کرتی تھی وہ چیز اس کے دل میں گھر کر بیٹھی تھی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آدمی جس کا سب سے زیادہ معتقد ہوتا ہے، جس کی سب سے زیادہ عزت و تکریم کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے نا، سارا کچھ اسی کے لیے بجا لاتا ہے. تو یا تو سورج کی وجہ سے یہ راہ راست پر نہیں آ رہی تھی، یا وہ اتنا عرصہ گناہ کے اندر، شرک کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے. آپ دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے اندر. آپ دیکھیں کہ جو آدمی کوئی بھی ایک کام کوئی 10 سال 15 سال 20 سال سے کوئی خلاف سنت کر رہا ہے، یا کسی ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے، آپ اس کو صحیح حدیث بتائیں تو وہ جلدی مانتا ہے. وہ جلدی ماننے کے اوپر تیار نہیں ہے، حالانکہ مسلمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، حدیث کو ماننے والا ہے، سارا کچھ کرنے والا ہے. اس کے باوجود صرف آپ اس کو یہ سمجھائیں بھائی آپ یہ ضعیف روایت کے اوپر عمل کر رہے ہو، صحیح حدیث کے اندر یہ کام ہے، نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے. عرصہ لگ جاتا ہے صرف ضعیف سے صحیح کی طرف منتقل ہوتے ہوئے، اور وہ تو ویسے ہی مشرک خاتون تھی، اتنا عرصہ اس نے شرک کے اندر بسر کیا. اب اچانک سے اپنے معبود کی نفی کر کے دوسرے معبود کو ماننا، کہ فوراً سے اسلام قبول کرنا، یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. اور تیسرا اس کا مطلب یہ کیا جاتا ہے وصدھا، یہاں فاعل بنا دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو، کہ وصدھا سلیمان علیہ السلام نے اس کو روک دیا، ما کانت تعبد من دون اللہ، ہر اس چیز سے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی. کہ جب وہ مطیع ہو کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، انہوں نے اسے دین کی تبلیغ کی، اسے مسلمان کیا، اور فوراً سے معبودان باطلہ کی پرستش سے اس کو روک دیا، کہ جو جو وہ کام کرتی تھی خلاف شرع ان تمام امور سے اس کو روک دیا. انہا بے شک وہ، کانت من قوم کافرین، اس سے پہلے جو تھی وہ کافر قوم کے اندر سے تھی، وہ کافر قوم کے اندر تھی اور توحید سے بالکل ناشنا تھی، بے خبر رہی. قیلا کہا گیا، لہا اس کے لیے، ادخل الصرح تو محل کے اندر داخل ہو جا. یہ آخری نشانی تھی. اس چھوٹے سے واقعہ کے اندر، سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر کتنی نشانیاں؟ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر جانے والا قاصد، کہ حدود پرندہ جو ہے وہ خط لے کے جا رہا ہے. دوسرا، پھر اس خط کے الفاظ انتہائی جامع اور مختصر. تیسرا، ہدیوں کی واپسی، کہ ملکہ نے چیک کرنے کے لیے کیا کیا، بہترین تحفے تحائف بھیجے، سلیمان علیہ السلام نے سارے واپس کر دیے. پھر جب وہ وہاں سے مطیع ہو کر چلنے لگی تو اس کا تخت پہلے پہنچ گیا. پھر کاریگروں کا اس کے تخت کو فوراً سے تبدیل بھی کر دینا. اور چوتھا کیا، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے سے پہلے بالکل وہی طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور قوم کو سمجھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، کہ قوم کے مجلس کے اندر بیٹھے تو ستاروں کو دیکھا کہ ستارے چمک رہے ہیں، تو کیا کہا قوم کے اندر، یہ میرا رب ہے. ستاروں کو دیکھا تو کیا کہا، یہ میرا رب ہے. جب ستارے جو ہیں وہ غروب ہو گئے تو کہہ دیا نہیں نہیں میرا رب جو ہے وہ غروب ہونے والا نہیں. پھر چاند کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہے. جب چاند بھی غروب ہو گیا کہا بھی نہیں. جب پھر سورج کی باری آئی تو سورج کو دیکھا، کہتا ہے یہ سب سے زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا کہہ دیا نہیں. تو ملکہ کے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ روشن طاقتور چیز کون سی تھی؟ سورج تھا. اس وجہ سے وہ اس کی پرستش کیا کرتی تھی. لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلوایا، اس کو بلا کر کیا کیا، اس کو اپنے محل کے اندر داخل کروایا کہ آپ کو دکھائیں اس سے بڑی چیزیں بھی موجود ہیں دنیا کے اندر. تو کیا ہوا، قیل لها ادخل الصرح، اس کو حکم دیا کہ آؤ بھائی محل کے اندر داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجہ، جب اس نے محل کو دیکھا تو محل کے اندر انہوں نے صحن ایسا بنایا ہوا تھا. بعض کہتے ہیں جی پانی کے اوپر تھا، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں جی پانی کے اوپر نہیں تھا. اگر وہ پانی کے اوپر ہوتا تو وہ اتنی اچھی کاریگری تو نہیں ہے، لیکن ان کا محل جو تھا وہ زمین کے اوپر ہی تھا. لیکن صحن کے اندر انہوں نے
ایسے ہیرے جڑے ہوئے تھے، ایسا شیشہ بنایا ہوا تھا کہ اس شیشے کو دیکھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے یہ انتہائی گہرا پانی ہے۔ شیشہ ہی ایسا تھا کہ وہ انتہائی گہرا پانی لگتا تھا، کیونکہ ملکہ نے اپنے تخت کے اندر کیا کیا تھا؟ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، تو وہ ہیرے جواہرات چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنا پورا صحن ہی ایسا بنایا ہوا تھا کہ پورے صحن کے اندر اتنے اتنے بڑے ہیرے جواہرات تھے۔ تو جیسے اس نے دیکھا تو اس نے گمان کیا کہ پورا کا پورا صحن جو ہے یہ انتہائی گہرا پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو اس نے پانی کے اندر داخل ہونے سے پہلے جیسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس نے بھی وہی کام کیا کہ اپنی پیڑھیوں کے اوپر سے کپڑا اٹھا لیا تاکہ میں پانی کے اندر جاؤں تو میرے کپڑے جو ہے وہ گیلے نہ ہو۔ قالا، تو اس سے کہا انہ صرح، یہ جو محل ہے نا، مبرد من قواریر، یہ موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے، شیشوں سے مزین کیا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنے سب سے بہتر، عرش سے بھی زیادہ بہتر ہیرے جواہرات دیکھے تو فوراً سے اس نے کیا کہہ دیا؟ قالت، اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، فوراً سے اس نے اپنا سارے کا سارا پیچھے کا جو تھا اس سے وہ طائب ہو گئی۔ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو اس کا رب ہے اس کے اوپر ایمان لے آئی ہوں۔ یہاں تک جو ہے یہ قصہ مکمل ہوا۔ اب یہاں سے بہت سارے جو ظاہر پرست کہہ لیں یا منکر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، انہوں نے پھر یہاں عجیب و غریب واقعات بنائے کہ کسی نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ خاتون جو ہے وہ، جیسے ہمارے بھی یہاں مشہور ہے کہ جو چڑیلیں ہوتی ہیں ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، ہمارے عمومی طور پر مشہور ہے کہ جو چڑیل ہوتی ہے اس کی کیا نشانی ہوگی؟ اس کے پاؤں الٹے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی بنی اسرائیلی روایات میں مشہور کیا ہوا ہے کہ اس کے والدین میں سے ایک جن تھا، والدین میں سے ایک جن تھا، حالانکہ جن اور انس کی آپس میں شادی نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا جی اس کے والدین میں سے ایک جن تھا جس کی وجہ سے اس کے ٹانگوں کے اوپر نا بہت زیادہ بال تھے، اور اس کے پاؤں کوئی کہتا جی الٹے تھے، کوئی کہتا گدھے جیسے پاؤں تھے۔ اس وجہ سے یہ سارا کچھ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ گویا کہ اس کے پاؤں سے کپڑا اٹھایا جائے، اس کے پاؤں کی بھی شناخت ہو جائے، اور جب یہ پنڈلیوں کو اٹھائے، پنڈلیوں کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گی تو پنڈلیوں سے بھی پتہ چل جائے گا جی ہاں جی اس کی پنڈلیوں کے اوپر بال ہے کہ نہیں۔ یہ ساری جو ہے من گھڑت روایات ہیں، بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی جو ہے وہ عجیب و غریب سے حرف آتے ہیں کہ وہ عجیب جو ہے نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا، اتنی بڑی بادشاہت دی، اتنی بڑی سلطنت دی، پھر بھی وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس کے اندر نبی کی تعظیم نہیں ہے بلکہ نبی کی تنکیر ہوتی ہے، ان کا رتبہ مقام کم ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ان کو ایسے کام کرنے کی؟ یہ ان کا اصل میں اس ملکہ کو معجزہ دکھانا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف قائل کرنے کے لیے یہ سارے کام تھے۔ یہاں سے آگے پھر دوبارہ صالح علیہ السلام کا اختصار سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس اچانک سے قوم جو ہے وہ دو گروہ کے اندر بٹ گئی اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی بھی نبی آتا ہے تو فوراً سے قوم دو گروہ میں بٹتی، ایک مسلم ایک کافر، ایک توحید پرست ایک بت پرست۔ شروع سے یہی چلا آ رہا ہے کہ یہ دو گروہ کیا تھے؟ ایک توحید پرست اور ایک بت پرست۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور دونوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف اتنا ہی ہے، لیکن سورہ اعراف کے اندر ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے قدر تفصیل سے ذکر کیا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، کہ جو متکبر قسم کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کمزوروں کو کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ہر نبی کے اوپر ایمان لانے والے سب سے پہلے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سردار لوگ جو ہے ان کو ان کی سرداری ایمان سے روکتی ہے سب سے پہلے۔
تو متکبر لوگوں نے کمزور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تھا اتعلمون ان صالحا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ صالح جو ہے مرسل من ربی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا ہے ہم تو اس کے ساتھ بھائی ایمان لانے والے ہیں، ہم تو جو بھی صالح علیہ السلام نے حکم دیا ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ وہاں قدر تفصیل کے ساتھ یہ ذکر آیا ہے، یہاں بالکل اختصار کے ساتھ۔ تو سلیمان یہ صالح علیہ السلام کی قوم جب آپس کے اندر جھگڑنے لگی تو قوم نے کیا کیا، قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تو صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی فوراً سے معجزات طلب کیے۔ تو آپ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جب معجزہ طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا، صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا کی، تو پھر اونٹنی کے اندر جب انہوں نے معجزہ طلب کیا پھر اونٹنی جو ہے وہ ان کے لیے ایک آزمائش کا سامان بن گئی۔ آزمائش کا سامان بننے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی سے نجات حاصل کرنے کے اسباب تلاش کرنے شروع کر دیے۔ جب صالح علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو فوراً سے صالح علیہ السلام نے کیا کیا، قوم کو سمجھایا لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم اس آزمائش کے اندر کیوں خود ہی مبتلا ہونے جا رہے ہو، کہ کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو بالسیئۃ برائی کو، یہاں برائی کے عذاب مانی آئے گی کہ کیوں تم عذاب کو جلدی طلب کرتے ہو قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے تم ایمان لے آؤ گے خود ہی یہ معجزہ تم سے ہٹ جائے گا۔ تمہارا خود ہی معجزہ طلب کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر یہ معجزہ آ جائے گا ہم ایمان لے آئیں گے، تم ایمان لے آؤ معجزہ تم سے ہٹ جائے گا، کیوں تم اپنے آپ کو مصیبت کے اندر مبتلا کر رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کرے۔ وہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ اونٹنی کیا تھی، ایک دن پوری قوم کے مویشی پانی پیتے اور ایک دن وہ اکیلی اونٹنی پانی پی جاتی، ایک دن پوری قوم کے جانور چراگاہ میں چرتے اور ایک دن وہ اونٹنی چرتی، جس دن وہ اونٹنی چرنے آ جاتی اس کے خد و خال جسامت دے کر باقی سارے جانور وہاں سے بھاگ جاتے۔ تو اب قوم مصیبت کے اندر مبتلا تھی، تو صالح علیہ السلام نے کہا تستغفرون اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر رحم کریں گے۔ تو آگے سے قوم نے کیا جواب دیا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ ان کے ساتھ تو نحوست پکڑی ہے، کہ جب سے تم لوگ ہمارے پاس آئے ہو اس وقت سے ہمارے اوپر ہر وقت نحوست ہی نازل ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ہمارے بھی عموماً کئی چیزوں سے نحوست پکڑی جاتی ہے، صبح صبح کوئی گاہک ادھار لینے آ گیا نحوست ہو گئی، صبح صبح کوئی آدمی ایسا ماتھے لگ گیا نحوست ہو گئی، کوئی مسئلہ ایسا آ گیا نحوست ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایمان سے بالکل بھری ہیں، ایمان کے اندر نحوست کا کوئی عنصر نہیں۔ تو قوم نے آگے سے کیا کہا، اطیرنا بک وبمن معک، کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ اور آپ کو ماننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ بدشگونی لی ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، آگے سے صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ساری کی ساری نحوست اور مصیبت جو ہے یہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ یہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سورہ نساء کے اندر قوم کہا کرتی تھی کہ اگر وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر کوئی نیکی آتی تو وہ کہتے اللہ کی طرف سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر کوئی مصیبت آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے یہ آپ کی طرف سے۔ اور ایسے ہی وہ پیچھے سورہ اعراف کے اندر بھی جہاں سارے عذاب کا ذکر ہے قوم فرعون کا، تو وہاں کیا کہ فرعون کی قوم کے اوپر جب ایک عذاب آتا تو وہ کیا کرتے، دعا کرتے کہ اس عذاب کو ٹال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، تو پھر قوم یہی کرتی کہ یہ عذاب ہمارے اوپر آ ہی تمہاری وجہ سے رہے، کہ وہ سیدھا سیدھا ان کو کہتی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واخر دعوانا الحمد للہ۔